السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی کرامات بتانے جا رہے ہیں۔ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو ایک راہب نصرانی نے گرجا گھر سے سر انور کو دیکھا تو ان سے پوچھ تاچھ کی اور پھر کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر تم اس بات پر راضی ہو کہ اے سر ایک رات میرے پاس رہے؟ ان لالچی یہودیوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک کو دھویا، خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی ران پر رکھ کر دیکھتا رہا کہ ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا، اور اس گرجا گھر کو چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ یزیدیوں نے لشکر امام عالی مقام اور ان کے خیموں سے درہم اور دینار لوٹے تھے، اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو دیکھا کہ وہ سب درہم دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے، اور ان کے ایک طرف پارہ 13 کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور دوسری طرف پارہ 19 کی سورہ شورا کی آیت نمبر 277 تحریر تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، ایک قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختوں، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا اور آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت لاپرواہی برتی، اور جس فانی اور بے وفا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئی ہے، اور تم دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کے مصداق ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی املان دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات مار دی اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کیا، تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ میں سرخرو ہوئے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ قطبی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، اور مدینہ منورہ میں سر انور کو تہجیج و تکفین کے بعد جنت الباقی شریف میں حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت سیدنا امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ بعض کہتے ہیں اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر سر انور کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔ بعض کا کہنا ہے یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو صحروں میں پھراؤ۔ پھرانے والے جب اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طالع بن رازق، جس کو سلائی کہتے ہیں، 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی۔ باما فوج اور خدام ننگے پاؤں وہاں سے 8 جمادی الاخر 548 ہجری بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد صفی خلبتی اپنے رسالے نور العین میں نقل فرماتے ہیں، شیخ الاسلام شمس الدین لکنی جو اپنے وقت کے شیخ سیوک ملکیہ تھے، ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ صحاب الدین حنفی فرماتے ہیں، میں نے مسجد حسینی کی زیارت کی مگر مجھے صبح ہو رہا تھا کہ سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں۔ اچانک مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص باصورت نقیب کے پاس سے نکلا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے
آپ کے شہزادے امام حسین کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے۔ حضرت سیدنا شیخ صحاب الدین حنفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور یہیں تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا خلیل ابی الحسن تمرسی سر انور کی زیارت کے لیے جب مسجد مبارک کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور فوراً جواب سنتے، وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا اور عرض کی، یا سیدی کل جواب سے مصرف نہ ہوا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا، اے ابو حسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور ان سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب سرانی فرماتے ہیں، اہل کسب صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے۔ شیخ کریم الدین خلوتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ یا اللہ مجھ سے جو بھی پڑھنے یا بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں، ان غلطیوں کو امام عالی مقام کے صدقے توفیق سے معاف عطا فرما۔